अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कबीला था, कबीला बनी साद, जहाँ पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा था, उसकी ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो हम मक्का मुकर्रमा से निकले हैं, पहले ताइफ जाएंगे। ताइफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की मस्जिद देखेंगे। ये मस्जिद जो आपको नज़र आ रही है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, के नाम से मंसूब है। अब हम ताइफ से निकले हैं टुवर्ड्स हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की वादी की तरफ, जिसको वादी बनी साद या जिसको आजकल हम कहते हैं वादी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बोर्ड लिखा हुआ है, जिस पे आपको नज़र आ रहा है बनी साद, यानी कि ये कबीला बनी साद जो है उसके नाम पे एक गांव भी है। तो यहाँ से एक रोड तरीक से ही निकलती है जो कि जिसको टूरिस्टिक रोड कहते हैं। उसके ऊपर जो टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए ये जो ना रोड बनाई गई है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कबीला बिन साद कौन लोग थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्यों आए। ये कुरैश का मामूल था कि जब उनका कोई बच्चा पैदा होता था तो दाइयों के हाथ उस बच्चे को दूर दराज पहाड़ों में भेज देते थे। उसका एक मकसद ये भी होता था कि एक तो यह है कि जो ज़बान थी बच्चों की उसमें फसाहत आ जाए, इनकी फसाहत और लुग़ा आ जाए, और दूसरे नंबर पे जो क्राउड था यानी कि ज़्यादा लोगों से मेल जोल से जो दूर हटाकर उनका बचपन ऐसी जगह पे गुजारा जाए जहाँ पे वो कुदरती माहौल में रहें और वहाँ पे अच्छी ज़बान सीखें, फसाहत उनकी ज़बान में आए और एक इनके कुदरती माहौल में रहें ताकि उनकी बेहतरीन परवरिश की जा सके। तो उस हवाले से कुरैश जो है वो अपने बच्चों को इस तरह दूर अफ्तादा पहाड़ों में भेज देते थे दाइयों के हाथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ यहाँ भेज दिया गया। यहाँ अभी हम जो रोड पे जा रहे हैं तो इसके आगे एक गांव आता है जिसको बनी साद कहा जाता है, यानी कि वो कबीला अभी भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि कबीला बनी साद। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने को आएगी, मैंने इनकी बड़ा गौर से देखा, जितनी भी मसाजिद हैं यहाँ पे उनके जो गुंबद हैं वो सब्ज़ हैं। अब उनकी क्या वजह है ये कोई जो ना कुछ लोगों से पूछा भी है लेकिन किसी ने एग्जैक्ट नहीं बताया है। तो खैर इसको हम छोड़ते हैं। तो हम जाते हैं अभी वादी बनी साद की तरफ। अब हम जा रहे हैं रास्ते में, तो इसके आगे वादी बनी साद जो कबीला है उसके आगे एक आएगा गांव आएगा जिसका नाम है शख्सान। शख्सान से हम राइट को टर्न करेंगे। अब ये कि ताइफ से जो यहाँ का इलाका है शख्सान तक ये तकरीबन 60 किलोमीटर बनता है। इसके आगे 15 किलोमीटर अंदर वादी है। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये इस कॉर्नर पे है, यानी कि यहाँ से आपने राइट टर्न करना है। अब ये देखें इस मस्जिद की जो गुंबद है वो जो है सब्ज़ नज़र आ रहा है। इसी तरह के बाकी मसाजिद के जो मेंबर गुंबद हैं वो सारे सब्ज़ हैं। अव्वल आलम इसकी क्या रीज़न है ये तो कोई किसी ने कोई सही नहीं बताया हमें। तो खैर हम जा रहे हैं अभी वादी बनी साद की तरफ। तो हम जो बात कर रहे थे ना कि क्यों बच्चों को भेजते थे, तो एक तो यह है कि पहाड़ों में रहना, फिर यह है कि दूर अफ्तादा इलाकों में रहना, घर वालों से, लोगों से, अपने जो शहर के जो लोग हैं उनसे दूर जाकर, एक तो ये कि उनकी ज़बान में फसाहत आती थी, इनकी फसाहत और लुग़ा आता था, और उसके अलावा उनकी अच्छी परवरिश होती थी। तो उस गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ यहाँ भेज दिया गया। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन गुजारा, और यहीं पर ही जिस तरह की तारीख़ की किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर किया गया, यानी कि सीना चाक किया गया और दिल निकाल कर उसको धोया गया, धोकर दोबारा फिर उसमें रख दिया गया। अच्छा, यहाँ पे आपको पहाड़ नज़र आएंगे, यानी कि ये वो पहाड़ हैं
جو کہ بالکل خشک ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دائیں بائیں کسی پہاڑ پر کوئی سبزہ نظر نہیں آ رہا ہے، جبکہ اس کے نیچے نیچے آپ دیکھیں دائیں طرف ایک وادی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس وادی کے اندر جو ہے وہ پودے ہیں. یعنی کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سے پانی گزرتا تھا، یہ وادی تھی، اور آپ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ اپنا بسیرا وادیوں کے ارد گرد کرتے تھے جہاں پہ پانی رہتا تھا. تو اب ہم یہ وادی حلیمہ سعدیہ کے وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس جگہ پہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کو رائٹ سائڈ پہ کچھ گاڑی نظر آئیں گی کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو زیارتوں کے لیے آئے ہیں مکہ مکرمہ سے حجاج، وہ یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو دائیں طرف دیکھیں یہاں پہ پورا وہ پہاڑ بھی ہے اور ساتھ میں قبرستان بھی ہے. ہم اب آپ کو لے کر چلتے ہیں قریب جا کر جہاں پہ آپ کو ان کے کلیئر نظر آئے گا. اب اس میں دیکھیں آپ کہ دائیں طرف آپ کو ایک بہت پرانے جو پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہیں، وہ قبرستان بھی ہے، آگے کنویں ہیں، کچھ آگے مزرے بنے ہوئے ہیں، کھیت ہیں جن میں کھیتی ہوتی ہے. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ یہاں کی کیونکہ جو پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وادی میں پانی آئے گا تو ہی یہاں پہ اس کی کھیتی باڑی بھی ہو سکے گی. یہ تو آج کل کے دور کی بات ہے. تو 1400 سال پہلے ان کی یہاں پہ کیا تھا یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بالکل یہاں پہ خشکی ہے. اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، ان کی گاؤں میں چھوٹا سا. اب یہ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ گمان ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے ادھر ادھر رہتے تھے اس وادی کے ارد گرد. اب یہاں پہ انہوں نے اپنا پرماننٹ رہائش اختیار کر لی ہے. اچھا عربوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے اجداد کی جو باقیات ہیں نا، یعنی کہ ان کے جو گھر ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان گھروں کے ساتھ ہی اپنے گھر بنائے جائیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک کنواں نظر آئے گا رائٹ سائڈ پہ. ان کی یہ کنواں بھی ان کے وہ لوگ بناتے تھے، یہاں سے پانی وغیرہ لے کر اس کو یوز کرتے تھے. اب ہم جا رہے ہیں اس مقام کی طرف جہاں پہ ایگزیکٹ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا. اب یہ جو جگہ ہے اس جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک مسجد تھی جو کہ عثمانی دور میں بنائی گئی تھی. واللہ عالم الصواب کہ وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی ایک کہا جاتا ہے کہ تاریخی کتابوں میں کہ یہاں پہ ایک مسجد بھی تھی، لیکن اس کو پھر عثمانیہ حکومت نے اس کو بڑا کیا، پھر اس کو ابھی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. خیر ان کی یہ کتنی اس میں صداقت ہے وہ تو پتہ نہیں ہے. اب آگے یہاں پہ اب دیکھیں پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے. ان کی یہاں پہ یہ لوگ جو تھے وہ پتھروں کے گھر بناتے تھے. یعنی کہ ان کی پرانی اگر ہسٹری دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھے کر کے، تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی قبیلہ آباد تھا. یعنی کہ یہاں پہ کوئی قبیلہ آیا وہ رہا، کیونکہ سارے یہ پتھر نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اس وقت مکان ہوا کرتے تھے. اگر آپ نے قلعہ خیبر دیکھا ہے تو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی چھوٹے چھوٹے گھر پتھروں کے بنے ہوتے تھے اور اس طرح کے تھے. اب یہاں اس جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا خیمہ تھا اس جگہ پہ. اس سے آگے جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا. یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے وہ چاک کیا گیا، یعنی کہ شق صدر کیا گیا اس جگہ پر. تو جہاں سے ان کی سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا اور اس کو دھو کر دوبارہ رکھا گیا. اس بارے میں روایت بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سلائی کے نشانات بھی تھے. ان کی بات کو یعنی کہ انڈورس کر رہی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سارے جو پتھر میں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ابھی تک اس کی باقیات موجود ہیں. تو اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ آباد تھے قبیلہ. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ خیر لوگوں نے بنایا ان کی جائے نمازیں ڈالی ہیں، یہاں پہ آپ کو لوگ نوافل پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک بہت بڑا قبرستان نظر آئے جس میں 4 دیواری بھی ہے. اب اس 4 دیواری کے اندر جو ہیں وہ قبریں ہیں. اب یہ جو قبرستان ہے ان کی یہ تو اس میں ابھی بھی لوگ تدفین کر رہے ہیں. تو اس کے آگے دیکھیں آپ کو نیچے کنویں نظر آ رہے ہیں اور وہ وادی نظر آ رہی ہے.
اور وادی میں آپ کو ان کے مختلف لوگوں نے کھیت خلیان بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی سارے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اوپر جو ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے اس جگہ پہ کہ یہاں پر ایک مسجد تھی۔ ہم نے کوشش کی ہے وہاں آگے جانے کی، لیکن وہاں سے کوئی کیونکہ ایک بہت چار دیواری تھی، اندر نہیں جانے دیا گیا، ان کی وہ بند تھی، اس لیے ہم اندر نہیں گئے ہیں۔ تو خیر ہم نے اوپر سے ہی یہ سارا دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک ویو نظر آتا ہے ایک کلیئر کہ یہاں پہ پورا کا پورا قبیلہ ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو درخت ہیں، آپ کو جو درخت نظر آ رہا ہے، یہ درخت بھائی کے بہت پرانے ہیں، جو کہ آپ جو ان کی ایج نظر آ رہی ہے کہ بہت پرانے ہوں گے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آئے ہوں گے، یہاں پہ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں، جو آپ کو وادی نیچے نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی تھیں۔ اور بکریاں چرانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر لیڈرشپ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوری زیارت تھی جو ہم نے آپ کو کروائی ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔